بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو تمام دنوں کا سردار جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میرے بھائی اتنی خوبصورت حمد پیش کر رہے تھے اور کچھ اشعار سن کے تو یقین کریں دل جو ہے نا وہ دہل گیا اور روح کانپ گئی کہ یقیناً ہم کتنے حقیر ہیں اور ہم پر رب کی کتنی عنایتیں ہیں، ہم کتنا کچھ کرتے ہیں جن عیبوں پر میرا رب پردے ڈالتا ہے، اور وہ ہم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے نا، یہ ایک حقیقت ہے، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، ہم ان کو ڈھونڈتے ہیں کہ میں اپنے رب کو کیسے ڈھونڈ لوں، میں ان کو کیسے حاصل کر لوں۔ تو میں بھی اس لمحے یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم سب کو الگ الگ کہیں سے اتار دیتے، کہیں سے پھینک دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، ایک اصول واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ رشتوں میں باندھا اور ایک نظام کے ذریعے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اس دنیا میں ایک رشتہ ایسا ہے جس سے میں 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تشبیہ دے دی ماں سے، وہ ماں کسی اور رشتے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا کہا نہیں کہ میں باپ سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں، تمہارے بھائی سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اللہ نے رشتوں میں باندھا اور پھر کہا کہ یہ جو رشتہ ہے نا تمہارا، جو دنیا میں تمہارے سامنے ہے، اس کو دیکھ لو، اس سے 70 گنا زیادہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ آج جو ٹاپک ہے اس کی طرف لے جاتے ہوئے میں یہ سب باتیں آپ سے اس لیے کر رہی ہوں کہ وہ ماں جو ہمیں پیدا کرتی ہے، اس دنیا میں لے کر آتی ہے، اس دنیا میں ہم کتنی بھی محبتیں کر لیں، ماں کی محبت کی عمر ہر رشتے سے 9 مہینے زیادہ ہوتی ہے۔ جس لمحے وہ ہمیں کنسیو کرتی ہے اور اس لمحے تک جب تک ہم اس دنیا میں نہ آ جائیں، وہ 9 مہینے وہ اتنا قیمتی تعلق ہے، وہ اتنا قیمتی رشتہ ہے ماں کا اپنی اولاد کے ساتھ کہ وہ آپ دنیا میں کتنے بھی رشتے بنا لیں، آپ اس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اور جب ہم کچھ سنبھلنے لگ جاتے ہیں، اپنے پیروں پہ چلنے لگ جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں آپ کو کیا پتہ، آپ کے دور میں تھوڑی ایسے، آپ کو کیا پتہ آپ کے دور میں ایسے تھوڑی ہوتا تھا، آج ایسے نہیں ہوتا، مجھے پتہ ہے، آپ تو گھر میں رہتی ہیں، آپ کو کیا پتہ ہوگا۔ اور ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ان کی محبت ایک رشتے سے زیادہ ہے، ان کی سوچ، ان کی فکر ہماری عقل اور سوچ سے کہیں زیادہ ہے، ان کی محبت بہت بہتر ہے ہم سے، اور اس کی وجہ سے ہم اکثر اپنی ماں کو، اپنے باپ کے رشتے کو اور ان کے تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ آج ہمارے جو ٹاپک ہے پروگرام کا، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رشتوں میں بن کے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا۔ یہ جو ہمارے رشتوں کا احترام ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ جب ہم اپنی زندگی میں بے راہ رویوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی بے شمار وجوہات ہیں جن پر آج کے پروگرام میں بات ہوگی، پھر چاہے وہ ہمارے رول ماڈلز ہوں، پھر چاہے وہ کانٹینٹ ہو جو ہم ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، پھر چاہے وہ یہ سیاست ہو جو ہمیں کسی اور طرف لے جاتی ہے، یا پھر وہ چاہے ہماری اپنی غلطیاں ہوں جو ہم تربیت میں کر دیتے ہیں، کہاں غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری یہ نسل بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، اور ہم اپنے بڑے ہی خوبصورت پاک رشتوں کے تقدس کو بڑی آسانی سے پامال کر دیتے ہیں۔ ہم کہاں غلط ہیں یہ آج ہم جانیں گے علماء کرام کی رہنمائی میں۔ مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ میں ایک بریک لوں گی اور ملوں گی آپ سے بریک کے بعد جی اٹھا پاکستان میں۔ کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، اس سے بڑی اور کیا خیرات ہوگی کہ وہ نور آپ نے اپنی نظروں سے، ان گناہ گار نظروں سے دیکھ لیا، آپ وہاں چلے گئے، آپ کو بلا لیا گیا۔
شکر کرنا ہے ہمیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اینڈ بڑا خوبصورت کلام بھائی نے یہاں پہ پیش کیا. جس حوالے سے آج کے اس پلیٹ فارم پر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, بڑی اہم ضرورت ہے اس وقت کی کہ ہم اپنی نسل کو, اپنے لوگوں کو یہ باور کروائیں کہ جو بھی چیز ہم دوسروں سے لیتے ہیں وہ بڑی آرٹیفیشل ہوتی ہے. میں یہ ساری بات اس لیے کر رہی ہوں کہ چاہے وہ تہذیب ہو, وہ تمدن ہو, وہ اخلاقیات ہوں, وہ ویلیوز ہوں, جب بھی ہم کسی دوسرے کی چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں, حالانکہ یہ دین ہمارا کہتا ہے کہ کسی کی اچھی بات ہے اسے ضرور اپنائیے, لیکن ہمیں اتنی عقل اور اتنا شعور ضرور ہونا چاہیے کہ ہم اگر کسی چیز کو اپنا رہے ہیں تو کہیں میری اخلاقیات تو نہیں اس کی وجہ سے خراب ہو رہی, کہیں میرے مذہب پر تو اثر نہیں پڑا. ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسی ملک کی تہذیب کو, تمدن کو اور مختلف طرح کی چیزوں کو ہم نے ایسے گراسپ کر لیا ہے کہ ہماری اپنی جو ہے نا وہ روایتیں کہیں کھوتی جا رہی ہیں. ایک بڑی معزز شخصیت جو اس وقت میرے ساتھ آن کال موجود ہیں, ہم بڑے شکر گزار ہیں اپنے اس پلیٹ فارم سے کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا, اور میں آج ان سے یہی سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے, یہ جو گزرتے وقت کے ساتھ براہ روی کا شکار ہوتا جا رہا ہے, ہمیں جو بھی دکھتا ہے, جو بھی سمجھ آتا ہے, بس ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, یہ جو ہم اتنے کمزور ہوتے جا رہے ہیں اپنی سوچوں میں, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے ساتھ موجود ہیں, بہت جید شخصیت ہیں, بہت بڑی شخصیت ہیں, علامہ محمد کوکب نورانی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب, بہت عرصے سے خواہش تھی کہ آپ سے بات کر سکوں, اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا, اللہ کا بھی شکر ادا کرتی ہوں, اور آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. علامہ صاحب, جاننا چاہوں گی آپ سے کہ آج ہم اپنی اس جنریشن کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ سو کالڈ پرائیویسی کی بات کرتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے میرے ڈیسیجن لینے دیے جائیں. وہ اپنی مرضی سے اپنے رول ماڈل سیٹ کرتی ہے, وہ اپنی مرضی سے اپنا لائف پارٹنر چننا چاہتی ہے, اور ہم اس کو سکھاتے بھی بچپن سے یہی ہیں کہ تمہیں بڑے ہو کر ایک بڑا آدمی بننا ہے. اچھا آدمی تو ہم اس کو بننے کی تعلیم ہی نہیں دیتے, تو پھر ہم ایکسپیکٹ کیسے کرتے ہیں کہ ہم ایک اچھا معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, وجوہات کیا ہے اس مادر پدر آزادی کی؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بہت شکریہ, آپ نے یاد کیا, آپ کی مہربانی. بنیادی طور پر جو بات عرض کروں گا وہ یہ, جی, ہماری کوئی نہ کوئی پہچان ہے. بے شک. مثلاً میں اپنے آپ کو انسان کہتا ہوں. جی. تو انسان کے معنی کیا ہیں؟ انسانیت کس کو کہتے ہیں؟ پھر میری پہچان یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں. تو میرے ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ اس پوری بھیڑ میں کتنے لوگ ہیں جن کو ان لفظوں کے معنی یا ان کی ڈیفینیشن جس کو تعریف کہتے ہیں وہ معلوم ہے؟ جی. اچھا, ماں باپ پر اولاد کے حقوق کتنے ہیں؟ جی, بے شمار. اولاد پر کتنے ہیں وہ تو بتائے جاتے ہیں. ماں باپ پر کتنے ہیں, کتنے ماں باپ ہیں جن کو وہ معلوم ہے؟ 80 سے زیادہ حقوق ہیں جو حدیث شریف میں بیان ہوئے ہیں. اچھا. جو ماں باپ پر ہیں اولاد کے. رائٹ. اولاد کے لیے تو صرف یہ ہے نا کہ ماں باپ کے سامنے اف نہ کہیں, ان کی خدمت کریں, ان کے آگے نہ چلیں, ان کی دلجوئی کریں, لیکن 80 سے زیادہ حقوق ماں باپ پر ہیں. اللہ اکبر. اچھا. ہمارے ہاں 2 لفظ بولے جاتے ہیں, ایک تعلیم, جی, ایک تربیت. جی. تربیت کے معنی پالنا, پرورش کرنا. اب پرورش کرنے میں اخلاق, عادات, مزاج, یہ سب چیزیں آتی ہیں. جی. کتنے لوگوں کو کلمے یاد ہیں, کتنے لوگوں کو تربیت کے حوالے سے معلوم ہے کہ کیسے ٹریننگ کرنی ہے.
رائٹ. یہ اپ برنگنگ بچوں کی کتنے ماں باپ جانتے ہیں؟ اپنے ڈرامے دیکھ لیجئے، جی. اپنا سلیبس دیکھ لیجئے، اپنا ماحول دیکھ لیجئے، کتنی چیزیں فراہم کرتے ہیں. تو جب بچوں کو ابتدائی طور پر یہ چیزیں سکھائی جائیں گی تو ان کو سمجھ آئے گا کہ بڑوں کی کتنی ضرورت ہے، جی. رہنمائی کی کتنی ضرورت ہے، دین کی اہمیت کیا ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہیں. اسلام وہ دین ہے جس کا زیور ہے حیا. سبحان اللہ. شرم و حیا، موڈسٹی آپ کہتے ہیں، جی. فلنس. آپ مجھے بتا دیں کہ ہمارے ہاں لباس، ہمارے طور طریقے، ہمارا ملن، ہمارا رہن سہن، اس میں یہ حیا کتنی رہ گئی ہے؟ صحیح. ہم ہم کھوتے لوگ جا رہے ہیں ویلیوز شاید اپنے. جی ہمارے ہاں برہنگی یعنی عریاں ہونا، ہم اس کو فیشن سمجھ کر یوں اپنا رہے ہیں جیسے یہ کوئی خوبی ہے. صحیح. اچھا علامہ اگر صاحب، عریاں ہونا کوئی اچھی بات ہے تو جانوروں کو انعام ملنا چاہیے. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ایک بریک لیتی ہوں میں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم تفصیل سے آپ کی بات سنیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا جی اٹھا پاکستان میں. جس پیراہے میں آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرف جا رہے ہیں، ہم سب کچھ کھو بیٹھے ہیں. جو ہماری روایتیں ہیں، جو ہمارا تمدن ہے، جو ہماری تہذیب ہے، اور ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں. اچھا علامہ صاحب، کیونکہ آج آپ ہمیں، میرے ناظرین کو اور مجھے یہ خوش نصیبی حاصل ہو رہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں کچھ چاہوں گی ایک دو اور چیزوں میں آپ کی رہنمائی لینا. میں ایک دو سوال کر دیتی ہوں تاکہ پھر آپ ایک ساتھ ان کو جو ہے وہ بات کر سکیں اور ہم لوگ خاموشی سے آپ کو سنیں. علامہ صاحب میں ایک چیز اور بھی جاننا چاہتی ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دین کی روشنی میں ہمیشہ آپ رہنمائی کرتے ہیں ہم سب کی. یہ بتائیے گا کہ آج کل جو ینگ جنریشن ہے وہ ساتھ پڑھتے ہیں، سیم پروفیشن میں ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیاں آپ ساتھ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی فیملی سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ جی مجھے یہ لڑکا پسند ہے، یا لڑکا یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ لڑکی پسند ہے، آپ جائیں جا کر رشتہ مانگیں. اور کچھ بچے ایسے ہیں جن کے پیرنٹس اپنی فیملی میں کرنا چاہتے ہیں، یا ان کے پاس کچھ ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ لڑکے یا لڑکی کی مرضی کو کنسیڈر نہیں کرتے اور وہ کورٹ میرج یا اپنی پسند کی شادی کر لیتے ہیں. ضرور رہنمائی کیجیے گا کہ ہمارا دین کیا اپنے لائف پارٹنر کو پسند کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور اگر دیتا ہے تو اس میں ماں باپ کا کتنا کردار ہے، اور ایک نکاح سے پہلے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اس پہ بننے کے لیے کہ ہم وہ معاشرے سے ڈیمانڈ کر سکیں. جی اتنے لمبے سوال کے جواب میں تو پوری تقریر کرنی پڑے گی. مختصراً میری بنیاد ہے قرآن اور حدیث. ٹرو. دنیا کی جتنی کتابیں، جتنے بھی اقوال ہیں وہ لوگوں کے ہیں. یہ خدا اور رسول کے باتیں. لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان جیسا کسی کا فرمان نہیں. جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ بولتا ہے. بے شک. دوسرے لوگوں کی باتوں میں غلطی کا امکان، پاسبلٹی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں یہ چیز نہیں ہے. حدیث نے بتایا کہ ہم کبھی رشتہ کرنا چاہیں، یا قرآن نے بتایا خالہ زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، چچا زاد کا ذکر موجود ہے قرآن میں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام موجود تھے. اچھا، کسی کو پسند کرنے میں کوئی برائی نہیں. صحیح. وہ لڑکا کسی لڑکی کو کرے یا لڑکی کسی لڑکے کو کرے. بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ فرمایا سب سے پہلے ایمان، صحیح، پھر خاندان، پھر حسن، پھر مال. لیکن ترجیح دو ایمان کو. صحیح.
اب ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جی زمین اچھی ہو، بیج اچھا ہو، اس کی آبیاری اچھی ہو، فصل اچھی ملتی ہے۔ ہم لوگ موڈسٹی کی، ڈیسنسی کی بات کرتے ہیں۔ آپ اگر میری تعریف کر رہی ہیں کہ میں اچھا بولتا ہوں تو تعریف کب ہوئی؟ جب خوبی نظر آئی۔ جی، اگر خوبی نظر نہ آتی تو اتنی بات نہ ہوتی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم جانور نہیں ہیں۔ حیوانی زندگی، انسانی زندگی، ایمانی زندگی سمجھایا گیا ہے قرآن میں۔ صحیح۔ تو اب یہ جو ہوتا ہے گیپ کیوں آتا ہے جنریشن کا، اس کی دو وجہ ہیں۔ وہ کیا؟ ماں باپ اور اولاد میں مطابقت کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے کی بات کے لیے ٹالرنس کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بچے کو بہت کم سن 2-2.5 سال نرسری میں ڈال دیا، حالانکہ اس عمر میں وہاں نہیں ڈالنا چاہیے۔ پھر کس عمر میں بھیجیں بچے کو؟ ماں باپ پر محنت کرنی چاہیے۔ اچھا، ماں باپ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ، اچھا بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کو کرتا دیکھتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں وہ نہیں کرتے وہ، تو آپ کو ان کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنے گھر میں ماحول جیسا اپنانا چاہیے، کیا آپ اس سے آگاہ ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو کیا ہم نے پڑھا ہے؟ پسند کرنے والے وہاں بھی، لیکن یہ طریقہ پسند کرنے کا کہ جی ہم کھلی ملاقاتیں ہوں، ساری رات چیٹنگ ہو، یہ اسلامی نہیں ہے۔ اور اس کے بگاڑ آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا، بڑے احترام کے ساتھ ایک سوال اور کرنا چاہوں گی۔ جس طرح ابھی آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا کہ پسند کی اجازت ہے، لیکن یہ جو پیرامیٹر سیٹ کیے گئے ہیں ان میں فال اگر کوئی شخص کرتا ہے تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچے کی پسند کو کنسیڈر کرے۔ لیکن ایک اور چیز یہ آ گئی ہے کہ باہمی آہنگی ہو جائے تو یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا یہ جو ایک ریلیشن شپ ہے، کہ اب تو سو کالڈ لیو ان ریلیشن شپ بھی استعمال کیا جاتا ہے ورڈ۔ آپ میرے بڑے ہیں، آپ کے سامنے یہ جملے کہتے ہوئے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن صرف رہنمائی چاہتی ہوں میں، اس لیے میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ ان کی کیا اجازت ہے؟ ہمارا دین دیتا ہے ان لفظوں کے استعمال کی اجازت یا ان رشتوں کے کو بنانے کی اجازت؟ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا نا، ایک ہوتا ہے صرف پسند کرنا۔ جی، پسند کرنا اور بات ہے، اس کے بعد نکاح سے پہلے یہ جو رابطے ہیں جی، یہ ہمارے ہاں اسلام میں نہیں ہیں، اور ان کے نقصانات سب نے دیکھے ہیں۔ کس حد تک چلے جاتے ہیں، بعض مرتبہ اتنی تلخیاں ہو جاتی ہیں، اتنی باتیں ہو جاتی ہیں کہ پھر گیپ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ باتیں کہ شادی سے پہلے تارے توڑ کے لاؤں گا اور شادی کے بعد ٹانگیں توڑ دوں گا، پھر وہ باتیں آ جاتی ہیں۔ رائٹ۔ آپ یہ سمجھیں کہ پسند کرنا منع نہیں ہے، مگر پسند کرنے کے بعد کیا طریقے ہیں؟ ایک ہمارے ہاں غلط رسم و رواج، کچھ ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، کچھ انگریزوں کی آمد کے بعد، اور اب میڈیا، جی، ہم لوگوں مکسچر بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں حیا، اپنا کلچر، تہذیب، وقار، یہ ساری چیزیں اب لفظوں میں ہیں، ان پر عمل نہیں ہے۔ تو ماں باپ جب تک صحیح تربیت نہیں کرتے، خود بچوں کو وقت نہیں دیتے، وہ اپنے بچوں سے کچھ بھی امید نہ رکھیں۔ یہ جو کو ایجوکیشن ہے نا، یہ کیوں رکھی گئی ہے؟ آپ پردے میں بھی کر سکتے ہیں۔ علی گڑھ کالج میں آگے لڑکے بیٹھتے تھے، پردے کے پیچھے لڑکیاں بیٹھتی تھیں۔ اب آپ ساتھ بٹھاتے ہیں اور اس کو آپ ماڈریشن کا نام دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کہ یہ ماڈرن ایجوکیشن ہے یا یہ ایڈوانسمنٹ ہے۔ اس کے خلاف بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ تم پتھر کے زمانے میں رہتے ہو۔ پتھر کے زمانے میں وہ برائیاں نہیں تھیں جو اس حال میں آ گئی ہیں۔ کتنے ہمارے ادارے ہیں جہاں لوگ نشہ کرتے ہیں، جی،
اور پھر ان بچوں کی باتیں سنی جائیں, ان کی چیٹنگ دیکھی جائے تو پتہ چلے کہ معیار کیا ہے, ڈراموں میں کیا سکھایا جا رہا ہے. دیکھ لیجئے آج بچوں کو کھلونے کیسے دیے جا رہے ہیں, ان کو یہ ٹافیز اور کینڈیز کے نام پر کیا دیا جا رہا ہے. صحیح. تو علامہ یہ ہم صاحب دیکھیں صحت بھی بگاڑی جا رہی ہے, اخلاق بھی. اچھا علامہ صاحب, کیونکہ ریاست کے بھی مختلف ستون ہوتے ہیں نا, اپنی عوام کو وہ کیا اسٹریٹجی ڈیولپ کرتے ہیں کہ اپنے معاشرے کو, اپنی عوام کو شعور دیا جا سکے. یہاں پر جس طرح اپنے والدین کا کہا کہ 80 حقوق ہیں اولاد کے, ماں باپ کے, وہ اپنے بچے کی تربیت کریں, اسی طرح آپ نے میڈیا کا ذکر کیا. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو ڈرامے اس طرح کا کانٹینٹ ہے کہ بہنوئی جو ہے وہ اپنی سالی پر نظر رکھا ہوا ہے, اور بہن بول رہی ہے کہ میری بہن کو طلاق دو اور تم مجھ سے شادی کرو. اب بیوی پیسے کے لیے اپنے شوہر کی دوسری شادی کرا دیتی ہے, اور اس طرح کے بے شمار میں آپ کو ڈراموں کی کہانیاں سنا سکتی ہوں جو اس وقت چل رہی ہیں. تو مطلب یہ کہ اب جو ہم نے اپنی نسل تیار کی ہے اس کی ذمہ دار ہم خود ہیں. ہم ان کو تو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں, لیکن ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر زاویے سے ہم نے اپنی اولاد کو, اپنی نسل کو خود خراب کیا ہے. کوئی شبہ نہیں ہے اس میں. میں آپ کی کسی بات سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر رہا, اتفاق کر رہا ہوں کہ یہ ہم بجائے لوگوں کو سکھانے کے ان کے غلط مزاج کے مطابق ان کو چیزیں فراہم کریں گے. کیا آپ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے زہر دیں گی؟ نہیں. تو ہم یہ جو زہر پھیلا رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہے؟ صحیح. یقیناً وہ ہمارے وطن کے, ہمارے دین کے دشمن ہوں گے, جو نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں غیرت مند مسلمان پیدا ہوں یا وہ غیرت مند مسلمان بنے. یہ تو پوری ایک سازش ہے, لیکن ہم اس کا شکار کیوں ہیں؟ ہمارے وہ بڑے موجود ہیں جو اپنے ماں باپ کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے نہیں بیٹھتے تھے, اونچی آواز سے بات نہیں کرتے تھے. آج ہمارے ہاں کیا معیار ہے؟ تو ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ تو مجھے سلیبس چیک کرنا ہے. میں صرف مال کمانے یا دنیا کمانے کا سلیبس پڑھاؤں گا تو کہاں اخلاق آئیں گے؟ بے شک. پھر جوائنٹ فیملی سسٹم ختم کر دیا ہم نے, ساس بہو کے لیے ایک الگ سا ہم نے نظام بنا لیا. صحیح. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل. جس قوم میں بھی یہ چیزیں آئیں گی وہ ابتر ہوگی. رائٹ. اچھا, ہم نے اپنے بچوں کے لیے رول ماڈلز غلط سیٹ کیے, ہم نے ان کو غلط چیزیں دکھائیں. آپ نے جس طرح سے کہا کارٹون کیریکٹرز اس طرح کے دیے. ابھی جس طرح سے ایک ڈرامہ آن ایئر ہوا ہمارے نیشنل ٹی وی سے, ارطغرل الغازی, اور جس طرح سے ماشاء اللہ سے دین کے حوالے سے اس میں لوگوں نے دیکھا اور ایک جذبہ ایمانی ان میں پیدا ہوا. لیکن میں چاہوں گی آپ اس حوالے سے ضرور میسیج دیں. میں جب علامہ اقبال صاحب کے حوالے سے پڑھ رہی تھی تو ان کی والدہ جب وہ اپنے بچے کو دودھ بھی پلایا کرتی تھی تو وضو کر کے پلایا کرتی تھیں. وہ آج جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ریولوشن لانے والی ہماری اولاد پیدا ہو, وہ ایمان کے سچے ہوں, وہ اپنے ایمان کے پختہ ہوں, ان کو پتہ ہو حق کیا ہے, سچ کیا ہے, کمزور نہ ہوں. تو ان سب چیزوں کے لیے ہم نے اپنی رہنمائی کرنی ہوگی تاکہ ہم اپنی نسل کو جو ہے وہ بہتر کر سکیں. میں چاہوں گی آپ پلیز میسیج دیں اولاد کو بھی, پیرنٹس کو بھی اور معاشرے کو بھی. قوم کی مائیں لازمی بات ہے وہ بہترین ہوں گی تو آگے وہ ہمیں بہترین آگے اولاد یا وہ معمار دیں گی قوم کے. ہم اپنی بچیوں کو آج کیا سکھا رہے ہیں؟ ہمارے ہاں ضروری ہے, ہم ہر بات کا تقاضا گورنمنٹ سے کرتے ہیں. گورنمنٹ میں کہاں سے لوگ جاتے ہیں؟ ہم ہی میں سے جاتے ہیں نا. تو ہم اگر اچھے ہو جائیں گے تو پھر گورنمنٹ اچھی آئے گی. جیسے ہمارے اعمال ویسے ہمارے عمال, حکمرانوں کو کہتے ہیں. تو میرا میسج یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی پہچان کہ آپ انسان ہیں, آپ مسلمان ہیں, یہ 2 چیزیں یاد رکھیں کہ آپ نے یہاں تھوڑا سا وقت گزارنا ہے اور آپ نے جواب دینا ہے کہ آپ نے کیسا وقت گزارا. تو مجھے اگر اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہوگا کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے تو میں اپنے آپ پر نظر رکھوں گا کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط. ارطغرل نے اگر آپ کو ایک جذبہ دیا ہے تو پہچانیے, وہ بھی اسی دور میں رہتے ہیں.
لیکن اپیل کیوں کیا وہ کہ اس میں اندر کی آواز نکلی. تو اگر ہمارے ڈرامے بھی ایسے بنتے تو ہم شاید کچھ تربیت کر پاتے. اللہ کرے کہ ہم لفظوں کو بھی سمجھیں, ان کے معنوں کو بھی سمجھیں, ان کے تقاضوں کو بھی سمجھیں. بے شک بے شک. بہت بہت شکریہ علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہماری تعلیم فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, صحت کے ساتھ لمبی زندگی نصیب کرے. اور وقت ختم ہوتا ہے پروگرام کا. آپ سب سے بھی بس یہی کہنا چاہوں گی کہ بس کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ دعا کیجئے کہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حق اور سچ کی راہ پر چل سکیں, اور وہ جو رشتے جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں, جو ہم سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں, ہم ان کے لیے کچھ اچھا اور بہتر کر سکیں. اور اگر بہتر نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم ہم ان کو دکھ نہ دیں اپنی ذات سے. اگر ہم اسی خواہش کو اور اسی دعا کو لے کر اپنی زندگی میں آگے بڑھیں تو یقین کریں ہم اپنے لیے بھی بہت کچھ اچھا کر جائیں گے اور ہم دوسروں کے لیے بھی بھلائی کا سبب بن سکیں گے. کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کی طلبگار ہوں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی.